فرمایا کلپ علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ کب تک خواب غفلت میں سوتے رہیں گے پاکستان کے علماء کرام؟ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ اہل تشیع، یہ کب تک خواب غفلت میں رہیں گے؟ اگر اور سونا ہے تو میں لوریاں سلانے والے بھیج دیتا ہوں، وہ سنا دیں گے آپ کو، آپ سوتے رہیے گا۔ آپ نے تو اٹھنا نہیں ہے، یہ کام تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ شخص۔ وہ آپ کے کعبے کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہمارا آپ کا کعبہ، اور اس کی تشبیہ دے رہا ہے کہ جس طرح 7 پھیرے شادی میں لیے جاتے ہیں ویسے یہ الٹے 7 پھیرے لے لیتے مسلمان، معاذ اللہ۔ اس نے حجر اسود کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اس کے سب ٹائٹلنگ میں بھی ڈیش 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 کر دیا تھا۔ نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اتنی۔ لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، پاکستان کی علماء کرام کو سوچنا ہوگا، خاص طور پر پاکستانی حکومت کو سوچنا ہوگا کس بنیاد پر بھارت سے دوستی کی جائے جب بھارت ان کتوں کو پال رہا ہے جن کو بھارت سے باہر نکال دینا چاہیے۔ کیا ہمارے ملک سے، میں سوال کرتا ہوں اور یہ میرا بڑا غیر جانبدارانہ سوال ہے، کیا ہمارے ملک سے آج تک گو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، ہمارا عقیدہ لا، سب سے پہلے ہم نہیں سے شروع ہوتے ہیں، ہم ہاں سے نہیں شروع ہوتے، ہم نہیں سے شروع ہوتے ہیں، ہاں سے ہم شروع نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں لا، نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی ہم کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے ہاں سے کبھی ان کے 300 یا 3 کروڑ یا جتنے بھی ان کے کروڑ معبود ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے؟ کوئی ایک کلپ مجھے دکھا دیں آپ، کوئی ایک کلپ جس میں پاروتی، شنکر یا گنیش یا کرشن یا رادھا یا رام ان کے خلاف کوئی لفظ استعمال کیا گیا، کوئی ایک کلپ مجھے دکھا دیں۔ جیسے کہ ہم عزت کرتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ہمارا قرآن ہم سے کہتا ہے کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کہیں پلٹ کر وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہہ دیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن آپ کے ملک سے، بھارت سے، ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے، اور وہاں کے مسلمان کائے کے مسلمان، کون سے مسلمان؟ کدھر گئے بریلی شریف کے مسلمان؟ کدھر گئے دارالعلوم دیوبند کے مسلمان؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ آواز نہیں اٹھاتے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گی طاقت، کہاں سے آئے گی ہمت؟ حلوے مانڈوں سے فرصت ملے تو ہمت آئے، ورنہ اتنی بےہودہ گفتگو کے بعد۔ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، کسی عالم کا تو ہے نہیں، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ جو گفتگو کر رہا ہے، اس نے حج کے بارے میں کیا کہا؟ میں یہ جملے نقل کفر نباشت ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے یہی کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو عربوں نے کہا آپ تو جا رہے ہیں، ہمارا آگے کیا ہوگا، ہمارا دھندا کیسے چلے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا چلو جی حج کر لو۔ سوچئے آپ، یہ شخص مناظرے سے بھاگ رہا ہے، اور یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے، یہ پاکستان تو چھوڑیے، یہ پہلے بھارت کے لیے کیا کہتا تھا، ذرا وہ سنیے۔ میں تو اس کی تحقیق کر رہا ہوں نا، تو میں تو ریسرچر ہوں، میں ریسرچ کرنا میرا شوق ہے، اور میں ریسرچ کر کے چیزیں نکالتا ہوں۔ ذرا آپ دیکھیے یہ پہلے کیا کہہ رہا تھا بھارت کے بارے میں، سنیے۔ کیا انڈین ہے بھائی؟ That would bring India, the whole subcontinent. You see, it was never one country. Even during the British India is not once, India has never been one entity, even under Ashoka. Even under Aurangzeb, it has never been country. The future that I see, if I had my dreams come true, are about the subcontinent being something like Europe, where the entities that exist are Bengal or places like Punjab should be single entities which shouldn't have borders, that should have common currency, that should have common flow of people. But we are different countries. I don't disagree. There is more in common between say Lahore and Delhi than there is between someone in Delhi and Madras. Break up India will occur. That is my political analysis of what's going to happen in the future. How it happens in this. Do you agree with break up then? Do you think is it better for the Indian people to break up or no? If it ever dissolves into voluntary dissolution, it would be the best thing that would happen to India. So now you think it would be the best thing to dissolve like that? Yeah. Okay. So now, like Europe has. کیا انڈین ہے بھائی؟ I don't care about India. India can go to hell. میری بیوی نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے نیوکلیئر ہولوکاسٹ میں اور ہندوستان بچ جائے
تو دنیا ختم نہیں ہوگی. کہ ہندوستان والوں کو پتہ نہیں وہ کس جنت میں رہ رہے. لعنت ہے ایسے ہندوستان پہ. क्या इंडियन है भाई. لعنت ہے ایسے ہندوستان. لعنت ہے ایسے ہندوستان پہ, مہا لعنت ہے ایسے ہندوستان پہ کہ جو بیمار اور خارش زدہ کتوں کو اپنے یہاں پالتا ہے. آپ کو بھی ہو جائے گی یہ بیماری اگر طارق فتح کو آپ نے جلدی وہاں سے نہیں نکالا. اجیت دول یہ مجھے کارنر نہیں کر سکا, سو اس کو پاسپورٹ مت دینا. اس نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں عامر لیاقت کو کارنر کروں گا. یہ کیا کارنر کرے گا مجھ کو؟ میں نے اس کو جب مناظر کا چیلنج دیا, تو اس نے مجھے کل ٹویٹ کیا, اور جو اس نے ٹویٹ کیا تو میں نے بھی اس کو ویسے ہی جواب دیا. میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا, آپ بھی دے گا اسکرین پر, آپ کی نظر آ رہا ہوگا. اس نے مجھے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد کہنے لگا, آئی ڈونٹ ڈیل وتھ گرلی مین لائک عامر لیاقت who apply lipstick and who ride in the Pakistan army بچہ بازی گیمز. پہلے تو ہم تمہاری تصویر تمہیں دکھاتے ہیں کہ تم کیسے لگو گے لپسٹک لگا کے, کیونکہ لپسٹک تو تم ہی لگا سکتے ہو. ذرا دیکھنا ذرا یہ تصویر تمہارے پر. او ہو ذرا دوبارہ دکھائیے گا, دوبارہ دکھائیں. واہ 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 واہ, یہ ہو تم آپا مقصودہ. اس کے بعد جب اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو جواب کیا دیا. میں نے کہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ریئل ڈبیٹ. دیر از اے ڈفرنس بیکاز یو تھنک یو آر اے ریئل مین ایکسپٹ دا چیلنج اف یو ہیو دا بالز. اس کے بعد اس کو جواب میں نے پھر دیا, اٹ از ٹو ایزی ٹو بارک اٹر نان سینس آن انڈین ٹی وی, بٹ واٹ اے شیم فار انڈیا, یو ڈونٹ ہیو دی بالز ٹو فیس ون پاکستانی لائف. ون پاکستانی, ایک پاکستانی تم سے برداشت نہیں ہو رہا. اس کے بعد میں نے سے کہا, وائی از یور ہیڈ فل آف گرلز اینڈ بچہ بازی, وائی, کیوں؟ پھر میں نے سے کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ یور اٹریکشن ٹوورڈز دیم بٹ آئی ایم ناٹ تھروئنگ اے ڈیل ہیئر. میں یہ کام کرنے نہیں آیا ہوں بچہ بازی کا اور گرلز کا. میں تجھے بتانے آیا ہوں پوری دنیا کو, نہ تو بچہ رہا تھا کسی کا, اور تیرا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے. وہ اس لیے ہونا چاہیے, وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, بہت ضروری ہے. ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ تیرا پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ احادیث کے مطابق میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. پہلے ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ عوام کی پذیرائی اس وقت کیا ہے, لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں کہ تمہاری جو رسوائی ہو رہی ہے, یہ خدا تعالیٰ جس کو موقع دے, تمہاری جو رسوائی ہو رہی ہے, تمہیں جو ذلت مل رہی ہے پوری دنیا میں, وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ پیکج ملاحظہ فرمائیے گا. برطانیہ کے ایجنٹ, اسے اگر کچھ لوگ قائد اعظم کہتے ہیں, اس میں میرا قصور نہیں ہے. قبض ملا جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کو سمجھ نہیں آتا کہ لفظ کیا ہے. پاکستان کس چیز کا, پاک کیا چیز ہے؟ 30 لاکھ بنگالیوں کو مارنے کے بعد آپ کو افسوس نہ ہو. اگر آپ بولیں گے اللہ اکبر پہ ایک شخص, میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. یہ میری دھارمک آستھا کی بات ہے, میں بولوں گا. تارک دین و ملت طارق فتح کری شخصیت کا حامل ہے. وہ بے ضمیر انسان ہے جو ایک عرصے سے اسلام کے بارے میں مغلظات بک رہا تھا. فرزند پاکستان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے دور حاضر کے ابو جہل طارق فتح کو للکارتے ہوئے مناظرے کا چیلنج کر دیا. میں پاکستان کے چینل بول سے طارق فتح کو چیلنج کرتا ہوں, دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھ سے لائیو بات کر لے, تیرا بینڈ نہ بجا دیا تو میں اپنی ماں کی اولاد نہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اس دلیرانہ اقدام کو پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں بھرپور سراہا گیا. پاکستان کے معتبر سیاستدان جاوید ہاشمی, معروف اینکر پرسن مبشر لقمان, ناز بلوچ سمیت دیگر شخصیات نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے تعریفی کلمات کہے. بھارت کے چینل آج تک نے بھی عامر لیاقت اور طارق فتح کے درمیان مناظرے کرانے کی پیشکش کی, لیکن بزدل طارق فتح نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے خود ہی اپنی قابلیت کی کلی کھول دی. آج تک نیوز کا میں نے چیلنج قبول کر لیا تھا, یعنی آج تک نیوز کا تو چیلنج نہیں تھا, انہوں نے تو مجھے دعوت دی ہے, میں نے ایکسیپٹ کر لی ہے, لیکن طارق فتح آنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. خود ساختہ ہندوستانی طارق فتح کو مناظرے سے بھاگنے پر بھارت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھ لیا آپ نے, ہندی اخبار ہے جنس تھے, اس نے بھی, یہ بہت بڑا اخبار ہے وہاں کا, یہ مودی کی جو میں نے بچپن کی کہانی سنائی تھی کہ وہ شادی نہیں کر سکتا, جنس سے لکھا ہے کہ عامر لیاقت نے مودی کی جو مطلب جو میرڈ لائف نہیں ہو سکی اس کا پول کھول دیا. اس کا آپ سلائیڈ شو دیکھ سکتے ہیں کہ جنس سے, یعنی پورا بھارت اس وقت ایک ہی آدمی پر لکھ رہا ہے. امیتابھ بچن نے بھی پوچھا ہے ہو از عامر لیاقت, تو ان کو بہت ساری جوابات ملے ہیں
تو بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں, لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے جنس کی آپ اس سلائیڈ شو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے 7 بدنام لکھاری ہیں, مسلم لکھاری جن کو مسلم ہیں, لیکن 7 لکھاری جو دنیا کے بدنام ہیں, ان میں بھی طارق فتح کا نام ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر آپ کی نظر آ رہے ہیں یہ لکھاری, یہ تسیبہ نسرین, یہ طارق فتح, یہ ایان حرص علی, ایک ایان ہمارے ملک میں بھی ہیں, یہ ابن وراق, یہ ہے انور شیخ. سب کی شکلوں پہ پھٹکار ہے, دھتکار ہے, اللہ کی مار ہے. علی سینا, سلمان رشدائے. تو یہ ہیں لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدنام ترین لکھاری ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا ڈی این اے کیوں ہونا چاہیے اس کا ڈی این اے اس لیے ہونا چاہیے, ٹائم کتنا ہے, ٹائم ہے, ڈی این اے اس لیے ہونا چاہیے اس کا کیونکہ احادیث کے مطابق, طارق فتح غور سے سننا تمہارے مطلب کی بات ہے, یہ پتہ کرنا اگر والدہ حیات ہے تمہاری. مسئلہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک شاعر تھا, تو ولید بن مغیرہ کے لیے سورہ قلم کی آیات اتری. سورہ قلم کی جب آیات نازل ہوئیں تو اس میں لکھا تھا بہت زیادہ قسمیں کھانے والا, جھوٹ بولنے والا, بات بات پہ اڑنے والا. یہ سب سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اس وقت عربی میں تلاوت نہیں کر رہا, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اس کا ترجمہ جو مفہوم کی شکل میں بیان کر رہا ہوں. بات بات پہ قسم کھانے والا, بہت زیادہ اڑنے والا, بحث کرنے والا, تندخو, بدخو, بدتمیز, جاہل, یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر بے انتہا پیار آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زنیم کہہ دیا. زنیم کا مطلب ہوتا ہے بد اصل, نطفہ حرام, یہ اللہ نے کہہ دیا. جب یہ آیات اتری تو ولید بن مغیرہ نے یہ آیات اترنے کے بعد اپنی ماں کے پاس, تاریخی واقعہ ہے, طارق فتح تاریخی واقعہ ہے, اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ محمد کا خدا معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولتا, محمد کا خدا سچ بولتا ہے. تو یہ آیات آج محمد پر نازل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں زنیم ہوں, یعنی میں بد اصل ہوں, یعنی میں نطفہ حرام ہوں, تو تو مجھے سچ بتا. ماں چپ رہی, اس نے تلوار نکال لی, کہا کہ محمد کا خدا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتا, میں جانتا ہوں یہ سچ ہے, آیات سچ ہے, بتا. جب تلوار دیکھی ماں نے تو اس نے کہا ہاں بیٹا, تو جس کی اولاد ہے اس کی نہیں ہے, میں ایک چرواہے کے ساتھ سوئی تھی تب تو پیدا ہوا. تو یعنی جو بھی گستاخ رسول ہے, جو بھی گستاخ اسلام ہے, وہ کہیں نہ کہیں اور سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو طارق فتح اپنی والدہ سے پوچھنا, اپنا تلوار دکھانے کی ضرورت نہیں, اپنا منہ دکھا دینا پورا اتنا بڑا جا کے, وہ ویسے ہی ڈر جائے گی تیری ماں کہ کس کو پیدا کیا تھا, کیا نکلا. پوچھنا, تجھے تیرے اصل باپ کا پتہ چل جائے گا. اور میرا پورا یقین ہے کہ تو ایک باپ کا بھی نہیں ہے, تو کئی باپوں نے مل کر تجھے جو ہے اس پاپ کو بنایا ہے جس کا نام طارق فتح ہے. تو یہ تو خاص طور پہ جا کے پوچھنا, تجھے پتہ چل جائے گا. وقفہ لیتے ہیں, وقت بعد جب ہم آئیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بلکہ جانے سے پہلے کہ تو یہ جو بولتا رہتا ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا اور محمد علی جناح نے یہ کیا ہے اور فلاں, ایک سلائیڈ شو دیکھ لے. پاکستان تو کیا تباہ ہوگا, آسام کی ریاست ہے, بلکہ آسام کی ریاست کا ضلع ہے, اس کا نام ہے ڈبرو گڑھ, ادھر پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے. یہ ذرا غور سے دیکھ لیں, پاکستانی پرچم آسام میں لہرا رہا ہے, کسی پاکستانی نے جا کے نہیں لہرایا ہے, آسام کے لوگوں نے لہرایا ہے. اور اس وقت وہاں پہ جو تنظیم ہے اس کا نام ہے ہندو جنا جاگروتی, ہندو جنا جاگروتی تنظیم ہے, اس کی ویب سائٹ پر یہ بریک ہوئی ہے اور وہاں پر آسام میں پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. ہندو جن جاگروتی تنظیم ہے, اس نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کا پرچم لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ہمیں انصاف دلا سکتا ہے, پاکستانی سے ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ بھارت میں تمام اقلیتیں, چاہے وہ سکھ ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, یا وہ آسام میں نکسل باغ جتنے لوگ ہیں سب کے سب نکسلائیڈ ہیں, سب پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں. تو تم کیا پاکستان کو تباہ کرو گے؟ تمہارا بھارت تو روز بروز تباہ ہو رہا ہے. جب واپس آؤں گا تو بتاؤں گا بھارتی فوجی رو کس طرح رہے ہیں, رو کر. اور بریکنگ نیوز آپ کو دینے والا ہوں واپس آ کر. بریکنگ نیوز یہ ہوگی, ڈائریکٹ ڈی جی ملٹری آپریشنز, کیا ہے انڈیا, ڈائریکٹ ڈی جی ملٹری آپریشنز کے آفس سے مجھے ایک ویڈیو ملی ہے, ڈائریکٹ, کہیں پر بھی نہیں ہے. چیلنج کرتا ہوں, ڈھونڈ لو کہیں مل جائے, مجھے بھارت سے ڈائریکٹ آئیے میرے پاس. ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں, ایسے نہیں چلے گا.